سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل، بیل آئیکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جیسے بندہ طالب علم پڑھنے جاتا ہے، جب استاد وہاں پر حاضری لگاتا ہے، بھائی فلاں نام کا طالب علم آیا تو وہ کہتا ہے لبیک۔ آج کل جیسے ایک بھی تبدیل ہو گئی، ٹرینڈ بن گیا، یس سر کہتے ہیں، یس سر میں حاضر ہوں، لیکن لبیک یہ کسی کے پکار کا جواب ہے۔ جب ماسٹر پکارتا ہے یا آفیسر پکارتا ہے تو ملازم لبیک کہتا ہے، ماسٹر جب پکارتا ہے اسٹوڈنٹ لبیک کہتا ہے، طالب علم اس کے جواب کا، اس کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ جب حج کی باری آئی تو اللہ نے یوں نہیں کہا اللہم لبیک، بلکہ پہلے کیا کہا لبیک اللہم۔ یہ ایک سوال کا جواب کیا ہے؟ ایمان والو، میں نے اور آپ نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، اللہ کے خلیل کو نہیں دیکھا، وہ ہزاروں سال پہلے نبی تھے، ہزاروں سال پہلے اللہ کے خلیل تھے۔ یہ مجھے اور آپ کو میرے نبی نے بھی بتایا، اللہ کا قرآن نے بھی بتایا، لیکن میں نے اور آپ نے اس کی آواز نہیں سنی، ان کا چہرہ نہیں سنا، ان کی پکار نہیں سنی، ان کا اعلان نہیں سنا، ان کا بلانا نہیں سنا۔ لیکن رب نے کہا اے ابراہیم، میرے عزت کی قسم، جب تک دنیا قائم رہے گی تیرے اس سوال کا، اس ندا کا، اس آزان کا، اس کا جواب میں دلواتا رہوں گا۔ اس وقت ابراہیم نے جب کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں آ جاؤ رب کے گھر کی طرف، میں نے گھر اللہ کا بنا لیا، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، حج کرو۔ آج جب ہم وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم کے اس سوال کا جواب لبیک اللہم لبیک، پہلے ابراہیم کے سوال کا جواب، اس کی پکار کا جواب، اے ابراہیم ہم حاضر ہو، لبیک ہم کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے، اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر۔ یہ صفا مروا پہ دوڑنا، میدان عرفات کی حاضر، مینا میں ٹھہرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، یہ ساری ابراہیم کے خلیل اللہ کے خاندان کی طرف سے، سارے انہیں کی طرف سے۔ تو میرے ذکر جب ویزا مل گیا، لباس کی تبدیلی، مزاج کی تبدیلی، تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ جوتا پہنتے ہو اس جوتے کی بھی تبدیلی کریں۔ معلوم یہ ہوا سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک ہر چیز اللہ تبدیل کرا۔ جب رب نے یہ تبدیلی میرے اور آپ کے لیے کر دی، اب کوئی آدمی کہے کہ میں اپنے لباس میں جا کر حج کروں تو بتاؤ حج ہو گیا؟ وہاں جا کر اپنے لبیک اللہم لبیک کے ترانے نہ کہے، بتاؤ اس کا حج ہو جائے؟ جوتا یہی جا کر پہن لے، اس پہ حج ہو جائے؟ نہیں ہوگا۔ مزاج کی تبدیلی، کپڑوں کی تبدیلی، جوتے کی تبدیلی، عام طور پہ اللہ حکم کر رہے ہیں بھئی نماز پڑھو، سر پہ کپڑا، سر پہ امامہ ہو، رومال ہو، ٹوپی ہو، صافہ ہو، مسافر جسے بولتے ہیں صافہ رکھو۔ لیکن جب رب کے ہاں حج کرنے جا رہے ہیں، اعلان تو ہم پا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں سر پر بھی کچھ نہ، نیچے بندے کا سر ہو، اوپر رب کی ربوبیت۔ جب سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک اللہ نے تبدیلی کرا دی، جب ہم نے تبدیلی کر لی، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تو نے میرے عشق کے اندر اپنی عاشقی دکھائی ہے، میری محبت کے اندر تک تو ڈوبا ہوا ہے، اب اللہ فرما رہے ہیں اس محبت کی لاج اس طرح رکھ جس طرح اللہ کا حکم آیا اس کے مطابق تو عمل کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، تیرا حج میرے ہاں قابل قبول۔ آج کے عنوان کا سبق میرا اور آپ کا ویزا مل گیا، احرام باندھ لیا، اب ہم نے انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہاں سے چلیں گے اور وہاں چل کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کہاں ہم نے جا کر قیام کرنا ہے، نظروں کو کیسے دیکھنا ہے، رب کے گھر کا کیسے دیدار کرنا ہے، رب سے ہاں کیا کیا مانگنا ہے، کیا دعائیں مانگنی ہے، رب کے ہاں اپنے آپ کو کیسے پیش کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم حج کی تیاری کریں گے اور حج کے لیے ہم تیاری کر کے رواں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب آج ہم رب حج کا اللہ کے یہاں بھول گا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ اپنا گھر بھی اپنے دیدار سب کے ہو آمین۔ اور یہ تو ہر ایک کے نفع کے لیے ہے، اس کے اندر تو یہ نہیں کہ کسی اور کے نفع کے لیے، تو انشاءاللہ سارا حج کرنا چاہیں گے
تو میرے عزیزو حج کا مزہ تبھی آئے گا جب ہم یہاں سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ کر جائیں۔ اب دوستوں کا قافلہ بن جاتا ہے، معلم ایک دے دیا جاتا ہے، 8 سے 10 دن معلم تربیت کرتا ہے، یا کیوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ میرا بھائی مسلمان حج پر تو جا رہا ہے، جس نے مسجد میں نماز ہی پڑھا نہ پڑھا ہو وہ حج کے طریقے کو کیسے سیکھ جائے؟ پھر جیسے ہم عید پر میں کہتا رہتا ہوں نا، عید ہم پڑھتے ہیں نا بھائی، تو بجائے یہ ہے کہ تکبیرات خود یاد ہو، بھائی اس طرح ہاتھ چھوڑنا یوں کرنا، تو ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں، ہمارے صرف بھائی دائیں بائیں دیکھتے اس نے ہاتھ پکڑا نہیں پڑا، یعنی یہ چھوڑ رہا۔ اب تو کیا کرے؟ اس نے باندھ لی، اس نے چھوڑ دیا، تو کیا کرے؟ وہ دیکھا داخی میں رہ جاتے ہیں بات، دیکھا داخی میں نہ ہو بلکہ اللہ کے اس دین کو سیکھو۔ اور یہ دین نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کسی استاد کو نہیں۔ کتابیں تو بتیری مل جائے، ہزاروں کتابیں چھپی یار یہ حج کا یوں ہے یوں، لیکن بغیر استاد کے پڑھو گے تو تمہارا دماغ شرط۔ اور اگر بغیر استاد کے ایک بات کوئی کہے کہ میں حج کر لوں، ایک بات، لیکن حج کے جو احکام ہیں وہ میں نے آپ سے کہا، حج نام ہے عشق کا، حج نام ہے کلندرانہ، حج نام ہے فقیرانہ، حج نام ہے اللہ کی محبت کے اندر ڈوب جانے کا۔ اور جو عشق ہوا کرتا ہے اس کے اندر قربانی ضرور ہوا، بغیر قربانی کی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ سے امید رکھیں، 100% امید رکھیں، اللہ ہمیں حج میں لے جائے گا اور انشاءاللہ لے کے جائے گا۔ ظاہری بات ہے کس نے عالم ارباب میں آوازیں لگائی، آوازوں کا جواب دیا، مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن اس رب کو تو پتا ہے نا، جس نے لبیک کہا ہے اللہ اس کو ضرور حج کرے۔ ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ کہا، جس نے 10 مرتبہ کہا 10 مرتبہ سے آئے۔ اور جو تقدیر لکھ چکی ہے کل خشک ہوگی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ تقدیری فیصلے کو پورا کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے احکام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں سیکھو، جب اللہ لے جائے ان چیزوں کو سیکھو، سیکھنے سے سب کچھ آتا ہے۔ ماں سے اگر بچہ پیسے نہ مانگے ماں پیسے نہیں دیتی، باپ سے پیسے نہ مانگے باپ پیسے نہیں دیتا، تو جب ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے نہیں، اللہ کب ہمیں ایسے بغیر جھولی میں تو بغیر مانگے تو اللہ تعالیٰ۔ اس وجہ سے سیکھنا ضروری ہے، اور استاد کو بنا کر سیکھیں تاکہ آپ کی کامیابی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو دین کے احکامات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔